بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیسٹیج نو از قلم این رائٹس قسط نمبر 27 پارٹ 2۔ ولی ایئرپورٹ پر ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی نے پیچھے سے اس کے گرد حصار بنایا۔ ولی مڑا تو نسلیحان اس کے سینے سے لگی۔ اتنی دیر کہاں تھی یار، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ ولی اسمائل پاس کی۔ یہی آتا ہے تمہیں۔ نسلیحان نے کندھے پر تھپڑ مارا۔ کیسی ہو زینب؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی۔ وہ مسکرائی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ گھر پہنچ کر سب نسلیحان اور زینب سے بہت پیار سے ملے۔ عالم صاحب نے کہا تھا کہ یہ ان کی رشتہ دار ہیں۔ بیٹا آپ دونوں آرام کر لو، تھک گئی ہوگی۔ دونوں کمرے میں چلے گئی۔ عالم صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کمرے میں آئیں۔ عالم صاحب عرصہ بیگم کے ساتھ کمرے میں چلے گئے۔ بھائی ٹینشن نہ لیں، بابا سنبھال لیں گے۔ امید تو یہی ہے۔ ولی نے لمبا سانس لیا۔ عالم یہ لڑکی، وہ بولتی ہوئے رکی۔ کیا یہ لڑکی؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ ولی اور وہ ایک دوسرے کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ عرصہ بیگم کو نسلیحان کا ولی کی طرف دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میاں بیوی ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کو محبت سے ہی دیکھیں گے۔ کیا بولا آپ نے؟ انہیں لگا انہوں نے شاید غلط سنا۔ جو آپ نے سنا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ عالم میں نے اپنی بہن سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا۔ وہ غصے سے بولی۔ آپ نے ولی سے پوچھا؟ نہیں، آپ کو جو صحیح لگا عرصہ آپ نے کر دیا۔ جس نے زندگی گزارنی تھی اس سے پوچھے بنا آپ نے اپنی بہن کو ہاں کی۔ عرصہ بیگم خاموش ہو گئی۔ ہم نے کبھی ولی کو ٹائم نہیں دیا عرصہ۔ ہم نے اسے ماں باپ ہوتے ہوئے ہمارے پیار سے محروم رکھا۔ جب ماں باپ کا پیار نہ ملے تو اولاد کسی اور سے پیار کی طلبگار ہو جاتی ہے۔ اسے کسی اور سے خوشی ملنے لگتی ہے۔ میں اپنے بیٹے سے اس کی خوشی نہیں چھیننا چاہتا۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا بیٹا خوش رہے تو نسلیحان کو قبول کر لیں۔ اگر نہیں کریں گی تو آپ کا بیٹا آپ سے دور ہو جائے گا۔ عالم صاحب عرصہ بیگم کے جواب کے منتظر تھے۔ عالم صاحب کا نام لیتے اور رونے لگی۔ اس نے ہمیں بتائے بغیر نکاح۔ اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا کر سینے سے لگایا۔ جب ماں باپ وقت نہ دیں تو اولاد ان سے باتیں چھپانا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم بھی یہی غلطی کر گئے عرصہ۔ چپ ہو جائیں اور اپنی بہو سے ماں بن کر مل کر آئیں۔ عالم میں ابھی نہیں جانا چاہتی، میں غصے میں کچھ بول دوں گی اسے۔ عرصہ بیگم نے اپنا ناک ان کی شرٹ سے صاف کیا۔ عرصہ آپ کی یہ عادت کب جائے گی؟ کبھی نہیں، کہتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ عالم صاحب مسکرا دیے۔ دروازہ نوک کر کے ولی کمرے میں داخل ہوا۔ ولی آپ یہاں؟ واپس چلا جاؤں؟ میں نے جانے کا تو نہیں کہا۔ اسے کھینچ کر بیڈ پر بٹھا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ولی آپ کی امی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اداس ہو گئی۔ پہلی بات بیوی صاحبہ، وہ آپ کی بھی امی ہیں، دوسرا وہ بھی تھوڑا غصے میں ہیں۔ سوری۔ اس نے کان پکڑ لیے۔ سوری کس لیے؟ اس کے ہاتھ پکڑے۔
وہ میں نے آپ کی امی بولا نا، آج کے بعد سوری مت بولنا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھ کر لیٹ کے خود پہ لحاف اوڑھ لیا۔ ولی اپنے کمرے میں جا کے سوئیں۔ اسے زبردستی اٹھا کر بٹھایا۔ یار نہ کرو، بہت نیند آ رہی ہے۔ آنکھیں بند کرتے پھر لیٹ گیا۔ ولی نہ کریں، اٹھیں اور اپنے کمرے میں جا کے سوئیں۔ ولی اٹھیں، ہماری ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ ترکی میں رہنے کے باوجود اس کی اردو کافی زیادہ بہتر تھی۔ تو ہو جائے گی کچھ دنوں میں، جب ہوگی تب آئیے گا۔ نسلیحان بیٹا دروازہ کھولو، عالم صاحب کی آواز آئی۔ بابا، دونوں ایک ساتھ بولے۔ کچھ نہیں ہوگا، دروازہ کھولو۔ ولی نے غور کر دیکھا، اس نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں اندر آ جاؤں؟ آئیے بابا۔ عالم صاحب اندر داخل ہوئے۔ سامنے ولی بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ ولی صاحب، زیادہ آگ لگی ہوئی ہے؟ عالم صاحب اس کے پاس گئے۔ آگ تو نہیں لگی، بس یاد آ رہی تھی۔ اس یاد کو رخصتی تک روک کر رکھو صاحبزادے۔ عالم صاحب نے ہلکی سی چپت لگاتے کھڑا کیا۔ چلو اپنے کمرے میں، شاباش۔ اسے دروازے کی طرف کیا۔ ولی بیچارہ سا منہ بناتے چلا گیا۔ بیٹا، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی بلا جھجک اپنے بابا کو کہنا ہے۔ عالم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نسلیحان کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ روتے نہیں ہیں بیٹا؟ تھینک یو بابا، اتنے پیار کے لیے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ بابا کو تھینک یو بولتے ہیں؟ نام میں سر ہلایا۔ ریسٹ کرو آپ، اوکے؟ عالم صاحب باہر چلے گئے۔ صبح 5 بجے ہیرا کی آنکھ کھلی۔ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے زید کی طرف دیکھا۔ وہ تقریباً زید کے اوپر تھی۔ اپنی حالت پر غور کر کے پیچھے ہونا چاہا۔ زید نے حصار سخت کر لیا۔ چھوڑو مجھے، اسے مکے مارے۔ ابھی نماز پڑھ کر لیٹا ہوں، دماغ خراب نہ کرنا میرا۔ مجھے گھن آتی ہے تم سے، مزاحمت کرتے ہوئے کہا۔ اسے نیچے کرتے ہی اس کے اوپر آتے منہ دبوچا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کیا کرو مجھ سے، تمہارے خوابوں میں۔ چھوڑو مجھے، کالج کے لیے تیار ہونا ہے میں نے۔ مسز شاہ، 5 بجے کالج جا کر کیا کرو گی؟ چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تمہارا شوہر؟ اور ایسے گھورنا بند کرو مجھے، میں کھانے کی چیز نہیں ہوں۔ ہیرا نے نظریں پھیر لی۔ اف، یہ قاتل آنکھیں! اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ اب اگر تم میرے قریب آئے تو خون پی لوں گی تمہارا۔ آپ بولو، اس کی کمر پر گرفت سخت کی۔ تم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی گردن پر دانت گاڑتے نامحسوس طریقے سے لب رکھے۔ تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ بولو، شہادت کی انگلی چہرے سے گردن تک لایا۔ اس سے پہلے وہ نیچے جاتا ہیرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم جو مرضی کر لو، میں نہیں بولوں گی۔ اس کے کالر بون پر دانت گاڑے۔ تکلیف سے اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ آنکھوں میں آنسو چھلکنے کو تیار تھے۔ تمہاری یہ اکڑ نہ نکال دی تو پھر کہنا مسز شاہ، زید نے سوچا۔ تم جیسا درندہ کہیں نہیں ہوگا، آنسو صاف کرتے بولی۔
تم اچھی بیوی بن جاؤ، پھر مجھ سے اچھا شوہر تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا، رشک کرو گی اپنی قسمت پر۔ اس کے رخسار پر مہر لگائی۔ تمہارے خواب میں حقارت سے کہا، ایک دن یہ خواب سچ ہوگا مسز شاہ، زہر لگتا ہے تمہارا مسز شاہ کہنا۔ کب زہر نہیں لگتا تمہیں؟ اب زہر شہد لگنے سے تو رہا۔ پوائنٹ سوچنے والے انداز میں کہا، ایسی کی تیسی تمہارے پوائنٹ کی، چھوڑو مجھے۔ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ تھکتی نہیں ہو بول بول کر؟ اپنی بکواس بند کرو اور چھوڑو مجھے۔ جب تک تمیز سے نہیں کہو گی نہیں چھوڑوں گا۔ سکون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نہ چھوڑو مجھے کیا؟ اوکے مسز شاہ، کہتے ہوئے اس کی گردن پر ہونٹ رکھے۔ نہایت ہی گھٹیا انسان ہو تم، اس کے سینے پر مکے مارے۔ شکریہ بتانے کے لیے۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ عقل تمہیں وراثت میں ملی ہے؟ ہیرا نے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اور تمہیں یہ چھچھوڑا پن بھی کیا وراثت میں ملا ہے؟ مسز شاہ، اسے چھچھوڑا پن نہیں، رومانس کہتے ہیں۔ اس کے قریب جانے لگا۔ ہیرا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہاری نظر میں یہ رومانس ہے؟ زید نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہیرا کو جیسے کرنٹ لگا، اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو پھر تم بتا دو رومانس کیا ہوتا ہے؟ اور میں تمہیں کیوں بتاؤں گی؟ کیونکہ میں تمہارا مجازی خدا، تمہارا شوہر، تمہارا ہمسفر، تمہارا سب کچھ ہوں۔ زید اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں خود کے لیے جذبات دیکھ کر نظریں چکا گئی۔ زید نے اس کی پیشانی پر لب رکھ کر چھوڑ دیا۔ جاؤ ریڈی ہو جاؤ۔ ہیرا تو اس کے چھوڑتے ہی واش روم کی طرف بھاگی۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ یا اللہ، مجھے اس وحشی کے ساتھ نہیں رہنا، وہ روتے ہوئے اوپر دیکھتے بولی۔ کچھ دیر رونے کے بعد اٹھ کر فریش ہو کر باہر آئی۔ زید ناشتہ سیٹ کیے تھا۔ ناشتہ بھی اندر ہی کر کے آنا تھا، زید نے طنز کیا۔ ہیرا بیٹھ کر ناشتہ کرنا شروع ہو گئی۔ وہ اس کی وجہ سے اور بھوکا نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کالج کے لیے نکل گئی۔ ہیرا خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زید شاہ، کچھ گھنٹوں بعد تمہاری خوبصورت سی عزت افزائی ہوگی، وہ سوچ کر مسکرائی۔ کیا سوچ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ زید نے اس کے چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے کیا، جو ہیرا نے جھٹک دیا۔ تم سے مطلب؟ تمہارے سارے مطلب مجھ سے شروع اور مجھ پہ ہی ختم ہے مسز شاہ۔ زید کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ مجھے مسز شاہ نہ کہا کرو۔ اوکے جانے من، تم مسی سے کہہ لو۔ ہیرا کو خود پہ ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ پہلے منع کیوں کیا؟ زید کو اسے ٹیز کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ زید احمد شاہ، اپنا منہ بند کر لو، میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ اس کی گردن کے قریب لے جاتے ہوئے بولی۔ کیوں بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ چھوڑو، اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑ دیا تو سہ نہیں پاؤ گی تم۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے سنجیدگی سے کہا۔ جاری ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کل اپلوڈ ہوگی۔